محترم سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم مجلس ذکر کے لیے ایک بہت عظیم عنوان پر اللہ تعالیٰ کے گھر میں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے اور محبت سے شوق سے اپنا پیارا نام لینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے پیارے نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے، ہماری زندگی سے تمام قسم کے شرور و فتن کو دور کر دے اور اپنے پیارے نام کی نورانیت اور سکون اور اطمینان اللہ تعالیٰ نصیب فرما دیں۔ حضرت قاری صاحب نے بھی آیت شریفہ یہ تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور بے ضرور آزماتے ہیں، کچھ خوف دے کر، کچھ بھوک دے کر، اور مالوں میں اور پھلوں میں جانوں کے اندر کمی دے کر، مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں کہ یہ مشکل لمحات کے اندر ان کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتی ہے یا یہ توجہ کسی اور طرف کرتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کسی کو بہت زیادہ نعمتیں دے کر، کسی کو نعمتوں سے مالا مال کر کے آزماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے یا نہیں، اس کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو جس طرح نعمتوں کا مل جانا آزمائش ہے، امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائش لے رہے ہیں، آزما رہے ہیں، امتحان لے رہے ہیں، تو ویسے ہی مصیبتوں پریشانیوں کا آ جانا یہ بھی امتحان ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے کہ میرے بندے ان مصیبتوں پریشانیوں کے اندر، خوف اور بھوک کے اندر، اور پھلوں اور مالوں اور جانوں کی کمی کے اندر یہ میری طرف متوجہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ تو خوش قسمت وہ لوگ ہیں کہ جو ان تمام حالات کے اندر فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور سمجھیں کہ نعمت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مصیبت اور پریشانی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ہر حال میں راضی ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے خوش ہیں، ہم راضی ہیں، وہ ہمیں جس حال میں بھی رکھے گا۔ ہم کمزور ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیں گے، لیکن اگر کوئی مصیبت پریشانی آئے گی تو ہم فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف ہی متوجہ ہوں گے۔ تو یہ بہت بڑی معاشرے کی ایک کمزوری ہے، غلطی ہے کہ اگر کسی چیز کے اندر کمی دیکھتے ہیں تو اس کو فوراً جادو کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کسی کی جاتی نہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا جگہ جگہ کہ ہم جس کا چاہتے ہیں رزق کم کرتے ہیں، جس کا چاہتے ہیں رزق بڑھا دیتے ہیں۔ تو اگر کسی کو مہینے کی لاکھوں روپے آمدن ہو رہی ہے تو اس کی آمدن میں سے 1,00,000 2,00,000 روپیہ کم ہو گیا، بھلے اب بھی کافی آمدن ہو رہی ہے، اس کی روزی روٹی چل رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ متوجہ ہو جائے گا فوراً جادو کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں جائے گی۔ یہ نہیں دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے زیادہ دیا، اب اللہ تعالیٰ تھوڑا دے رہے ہیں، تو اس وقت شکر کرنا تھا، اب صبر کرنا ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا ہے۔ اس بات کو آدمی نہیں دیکھتا، تو اس لیے خوش قسمتی اس بات کے اندر ہے کہ آدمی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف آدمی متوجہ ہو جائے، اور جو ایسے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، اور فرمایا کہ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اور صبر کرنے والے کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو ان کی زبان پر یہی آتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو یہ علامت ہے اس بات کی وہ صبر کرنے والے ہیں کہ فوراً ان کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف گئی۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ،
فرمایا کہ جو ایسے لوگ ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، فرمایا کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ہدایت یافتہ ہونے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ آدمی کی توجہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہی یہ ہیں کہ میرا بندہ ہر حال میں مجھے یاد کرے، میرا بندہ ہر حال میں میری طرف توجہ کرے۔ اور ہم ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ ہٹا لیتے ہیں تو یہ ہماری ہی کم بختی ہے۔ جس کو کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو یوں فرماتے ہیں کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، کہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت کرم کرنے کے لیے کرم کرنے کی طرف مائل رہتے ہیں، لیکن کوئی سوال کرنے والا تو ہو۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں، ہر خوشی اور غمی کے اندر آدمی اپنی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھے، اور اگر آدمی کو کوئی پریشانی آتی ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ صبر کرنے کی وجہ سے اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جس طرح حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی کانٹا چبھ جاتا ہے تو اس پر بھی وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر صبر کرنے کی وجہ سے اس کو بھی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر آدمی نے، ایک مومن آدمی نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا کوئی چیز تلاش کرنے کے لیے، وہ چیز اس کی جیب سے نہیں ملی، اس کو وہ چیز دوسری جیب سے مل گئی، تو یہ جو تھوڑی سی مشقت ہوئی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یعنی کوئی حال بھی مومن کا خیر سے خالی نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہے، وہ صبر اور شکر والی زندگی گزارنے والا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کا کوئی خاص مرتبہ طے کر رکھا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو یہاں تک پہنچا دینا ہے، لیکن وہ اپنے عمل کی وجہ سے وہاں نہیں پہنچ رہا ہوتا، اپنے عمل کی وجہ سے بہت پیچھے اور کمزور ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کوئی بیماری، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی لاحق کر دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ خود ہی اس کو صبر کرنے کی توفیق بھی دے دیتے ہیں، اور اس مصیبت اور پریشانی کی وجہ سے جو وہ صبر کرتا ہے تو اس صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اس خاص مقام تک پہنچا دیتے ہیں جہاں تک اللہ تعالیٰ اس کو پہنچانا چاہتے تھے۔ تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں اس مصیبت کے اندر ہوں، اس پریشانی کے اندر ہوں، تو آدمی کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو کتنے بلند مقام پر پہنچا رہے ہیں۔ تو جب قیامت کے دن آدمی دیکھے گا کہ مجھے میری پریشانیوں کی وجہ سے، اس پر صبر کرنے کی وجہ سے مجھے اتنا زیادہ اجر و ثواب مل رہا ہے، تو آدمی کی ساری پریشانیاں، دنیا کے سارے غم ختم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھیں، اور اگر کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ کر دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف آدمی متوجہ رہے۔ اگر کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے، کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے، تو آدمی یہ سمجھے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف آدمی متوجہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق اس کی عمر ہی اتنی تھی، ہمیں پتہ نہیں تھا، اب اس کی عمر پوری ہو گئی۔ میں مثال کے طور پر گھر کے اندر کپ ٹوٹ گیا، گلاس ٹوٹ گیا، برتن ٹوٹ گیا، اب اس کو سر درد کا ذریعہ نہ بنا کر بیٹھ جائے کہ ہائے میرا یہ برتن ٹوٹ گیا، کپ گلاس پلیٹ ٹوٹ گئی، تو آدمی یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی عمر اتنی ہی طے تھی، اس لیے کہ وہ جنت کی چیزیں ہیں کہ جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہیں گی، وہ جنت کی چیزیں ہیں کہ جن کو زوال نہیں ہے، جنہوں نے ٹوٹنا نہیں ہے، جنہوں نے پرانا نہیں ہونا، جنہوں نے داغدار نہیں ہونا۔ تو یہاں پر جو چیز داغدار ہو جائے، جو چیز ٹوٹ جائے، جو نقصان ہو جائے، تو آدمی یہ سمجھے کہ اس کی عمر ہی اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق اتنی تھی، بس اس کی عمر پوری ہو گئی، اس کا وقت پورا ہو گیا اور وہ چیز ٹوٹ گئی۔ تو گویا کہ اس طرح آدمی کا اگر نقصان بھی ہو رہا ہے تو آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے،
تو آدمی کو اس نقصان کے اندر بھی پھر پریشانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور وہ یہ سمجھے گا کہ جو ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ جس طرح ایک بزرگ تھے، ان کا ایک شیشہ تھا، آئینہ تھا چہرہ دیکھنے والا، تو وہ چین سے کسی نے بھیجا، بہت عمدہ آئینہ تھا چہرہ دیکھنے والا، تو انہوں نے خادم سے کہا کہ وہ چینی آئینہ لے کر آؤ، تو وہ خادم لے کر آنے لگا تو وہ گر کر ٹوٹ گیا۔ تو خادم نے آ کر بتلایا کہ جی وہ آئینہ تو ٹوٹ گیا، تو حضرت نے فوراً کہا، فارسی زبان تھی ان کی، تو فوراً کہا، خادم نے کہا کہ آئینہ چینی شکست، تو انہوں نے فوراً جواب دیا، خوب شد اسباب خود بینی شکست۔ اس نے کہا کہ جو چینی آئینہ ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہو گیا، اپنے آپ کو دیکھنے کا سامان ٹوٹ گیا، اس لیے کہ شیشے کے اندر، آئینے کے اندر آدمی اپنے آپ کو دیکھتا ہے، تو اپنے آپ کو دیکھنے کا جو سامان تھا وہ ٹوٹ گیا۔ ایک تو اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ شیشے کی طرف دیکھ کر آدمی بعض دفعہ بڑی خوش فہمی کے اندر بھی مبتلا ہو جاتا ہے، جبکہ اس بات کو نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ نے شان ستاری فرمائی ہوئی ہے، کتنے عیبوں پر پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ تو اس نیت سے ان بزرگوں نے کہا کہ خوب شد اسباب خود بینی شکست، کہ اچھا ہو گیا، اپنے آپ کو دیکھنے کے اسباب ٹوٹ گئے۔ تو دوسرا، انہوں نے اس بات کی طرف بھی توجہ دلا دی کہ وہ ٹوٹا ہے، تو میں نے فوراً ایسی بات کہی کہ جو بات اصلاح کی طرف، اصلاح نفس کی طرف جاتی ہے، جو بات اللہ تعالیٰ کے آدمی کو قریب کر رہی ہے، یعنی کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے بھی دور ہو جائے اور جس میں بے صبری بھی پائی جا رہی ہو، تو انہوں نے ایسی بات نہیں کہی۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس بات کی کوشش کریں کہ اگر کوئی نعمت مل جائے تو اس پر بھی شکر ادا کیا جائے، اور اگر کوئی پریشانی آ جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ کر اس پر صبر کیا جائے۔ دونوں حالتوں میں آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو تو پھر مومن کا کوئی حال بھی خیر سے خالی نہیں ہوگا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ذکر کرتے ہیں، تمام ساتھی 3 مرتبہ درود شریف، سورۃ فاتحہ، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاک نام کا ذکر کریں گے۔ تو پہلے لا الہ الا اللہ، پھر لفظ الا اللہ، پھر لفظ اللہ کا ذکر، پھر اللہ تعالیٰ کو اضطراری کیفیت سے پکارا جائے گا۔ تو سب ساتھی قبلہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور درود شریف اور سورۃ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر اپنے مشائخ کو، اپنے برائے سب مسلمانوں کو اصالِ ثواب فرمائیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے پکارا جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے اچھے ناموں سے اس کو پکارو۔ یا اللہ یا نور یا ہادی، یا اللہ یا نور یا ہادی، یا اللہ یا نور یا ہادی۔
या अल्लाह या नूर या हादी, या अल्लाह या रहमान या रहीम, 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 या अल्लाह या गफ्फार या सत्तार, 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 या अल्लाह या ज़ल जलाली वल इकराम, या अल्लाह या ज़ल जलाली वल इकराम, या अल्लाह या ज़ल जलाली वल इकराम, या अल्लाह या ज़ल जलाली वल इकराम। याद में तेरी सबको भुला दूं, कोई न मुझको याद रहे। याद में तेरी सबको भुला दूं, कोई न मुझको याद रहे। तुझ पर सब घर बार लुटा दूं, खाने दिल आबाद रहे। सबको नजर से अपनी गिरा दूं, तुझसे फकत फरियाद रहे। सब खुशियों को आग लगा दूं, गम से तेरे दिल शाद रहे। अब तो रहे बस तादम आखिर, विर्द ज़ुबां ए मेरे इलाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ہو جائے اگر ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے جو ایک خدا میرے لیے ہے. ہو جائے اگر ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے جو ایک خدا میرے لیے ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. لا محبوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا مشہود الا اللہ 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 إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ذکر دنیا کر کے دیکھا ذکر عقبا کر کے دیکھ فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ. کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا
کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ خواہشوں کے پیچھے چل کر اب ذرا کچھ سوچ لے، نفس راضی کر کے دیکھا، رب کو راضی کر کے دیکھ۔ عشق فانی کر کے دیکھا، عشق باقی کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب عشق سارے، عشق مولا کر کے دیکھ۔ جینا جینا کر کے دیکھا، مرنا مرنا کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب ذکر سارے، ذکر اللہ کر کے دیکھ۔ اللہ 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 جل جلالہ عم نوالہ عز اسمہ ولا الہ غیرہ۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ کا نام اضطراری اور بے چینی کی حالت میں پکاریں گے کہ جس طرح کوئی آسمان سے گر پڑا ہو، اس کے لیے سارے سہارے دنیا کے چھوٹ چکے، صرف ایک اللہ تعالیٰ کا سہارا باقی ہے، تو وہ کیسے اللہ تعالیٰ کو اخلاص کے ساتھ پکارے گا؟
یا کوئی سمندر میں ڈوب رہا ہے، گردن تک اس کا پانی پہنچ چکا، دنیا کے سارے سہارے دائیں بائیں کوئی نظر نہیں آتا، سب چھوٹ چکے، صرف ایک اللہ تعالیٰ کا سہارا باقی ہے، تو وہ کیسے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارے گا۔ اور یقیناً ہم بھی گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کو اضطراری حالت میں پکاریں گے کہ یا اللہ، اگر تو نہیں تو ہمارا اور کوئی نہیں ہے۔ حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں مولا تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں مولا، تو نہ ہم کو بھول جا۔ اللہ 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 جل جلالہ عم نوالہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ۔ گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی در گزر کر دے،
گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی در گزر کر دے۔ خطا کوئی نہیں چھوڑی، کبھی عصیاں نہیں چھوڑا، خطا کوئی نہیں چھوڑی، کبھی عصیاں نہیں چھوڑا، بس اب کرتا ہوں میں توبہ، الہی در گزر کر دے۔ تیرے دینے سے اے مولا تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا، تیرے دینے سے اے اللہ تیرا تو کچھ نہ جائے گا، مگر بن جائے گا میرا، الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی در گزر کر دے۔ خطائیں یاد کر کے آج میں آنسو بہاتا ہوں، خطائیں یاد کر کے آج میں آنسو بہاتا ہوں، تو رحمت کا بہادر یا الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی در گزر کر دے۔ بھکاری بن کے آیا ہوں تو اپنے در سے اے داتا، بھکاری بن کے آیا ہوں تو اپنے در سے اے داتا، مجھے خالی نہیں لوٹا، الہی در گزر کر دے، گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی در گزر کر دے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اور ہم نے موت کو یاد کرنا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہمارے دل پتھر ہو گئے، سیاہ ہو گئے۔ کاش کہ ہم موت کو کثرت سے یاد کرنے والے بن جائیں۔ موت کو یاد کرنے سے تکبر ختم ہوتا ہے، آدمی کے دل کی سیاہی دور ہوتی ہے، دل کی سختی ختم ہوتی ہے، آدمی آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔
تھوڑی دیر کے لیے موت کا مراقبہ کریں گے۔ سب ساتھی گردن کو ذرا جھکا کے اور آنکھوں کو بند کر کے اپنی اپنی موت کا ذرا تصور کریں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر جو وقت دے کر بھیجا تھا وہ وقت ختم ہو چکا۔ ہماری موت کا وقت آ گیا، موت کا فرشتہ آ گیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ مجھے مہلت مل جائے، میں کچھ اعمال کر لوں، کچھ توبہ کر لوں، کچھ صدقہ خیرات کر لوں، لیکن اب مجھے مہلت نہیں ہے۔ موت کے فرشتے نے میری روح کو قبض کر لیا اور میں مر گیا۔ میرے گھر والے، میرے بہن بھائی، رشتہ دار، دوست احباب جمع ہوئے، میرے اعلانات ہو رہے ہیں۔ اور میرے وہ رشتہ دار، دوست احباب، بہن بھائی، بیوی بچے جو کہا کرتے تھے کہ اس کے بغیر ہم ایک دن بھی نہیں گزار سکتے، آج انہی کی زبان پر ہے کہ جلدی اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے۔ وہ مجھے جلدی غسل دینا چاہتے ہیں، مجھے جلدی کفن دفن دینا چاہتے ہیں۔ اور پھر غسل کے تختے پر مجھے لٹا دیا گیا، اور وہ لباس جو میں بڑا پسند کرتا تھا وہ کینچیوں سے کاٹ کر میرے جسم سے اتارا گیا، اور میں اپنے بدن کو دوسروں سے چھپاتا تھا، بچاتا تھا۔ آج میں دوسروں کے ہاتھوں میں ہے، دوسروں کے رحم و کرم پر ہوں، مجھے الٹ پلٹ کر رہے ہیں۔ اور مجھے کفن پہنا دیا گیا، کافور مل دیا گیا، اور میری میت کو تیار کر کے گھر کے صحن میں رکھ دیا گیا۔ وہ گھر کے جس میں نے زندگی گزاری، جس کو میں اپنا گھر سمجھتا رہا، آج اس گھر میں میرا آخری دن ہے۔ اور دوست احباب، رشتہ دار جمع ہیں، سب محبت کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی آج مجھے اپنے گھر ساتھ لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بھی آج مجھے اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور میری میت کو جلدی اگلی منزل کی طرف روانہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور جن گلیوں محلوں میں میں پھرا کرتا تھا، میں اتراتا تھا، تکبر کرتا تھا، آج ان گلی محلوں سے میرا جنازہ گزارا جا رہا ہے، اور لوگ میری میت کو دیکھ کر اچھے یا برے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں میرے بارے میں گواہی دے رہے ہیں۔ میری میت کو مسجد کے باہر یا جنازگاہ میں لا کر رکھ دیا گیا۔ وہاں لوگ پہلے سے جمع تھے، امام صاحب نے میرا جنازہ پڑھایا، اور بڑی تیز قدموں کے ساتھ مجھے قبرستان روانہ کر دیا گیا۔ وہاں قبر پہلے سے تیار تھی، مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا اور قبر میں اتار دیا۔
آہستہ آہستہ میری قبر کو بند کر دیا گیا۔ آج کوئی بھی میرے ساتھ قبر میں جانے کو تیار نہیں ہے۔ آج میں نے اکیلے ہی یہ سفر طے کرنا ہے۔ اگر کوئی قبر پر کھڑے بھی رہیں تو ہمیں کیا، جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ قبر میں ایسی مخلوق سے میرا سامنا ہوا جو مخلوق میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ انہوں نے من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا سوال کیے۔ اگر میں نے اپنی زندگی میں اپنے رب کو رب جانا، اپنے دین کو دین سمجھا، اپنے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق زندگی گزاری، تو میں جھٹ سے جواب دے دوں گا۔ اور اگر میں نے غفلت کی زندگی گزاری تو لا ادری کہہ دوں گا کہ میں نہیں جانتا۔ لا ادری کہتے ہی مجھے مارا پیٹا جائے گا، اور خدا نخواستہ اگر میں جواب نہ دے سکا تو میری قبر میں سانپ اور بچھو چھوڑ دیے جائیں گے، کوئی ہٹانے والا بچانے والا نہیں ہوگا۔ سینکڑوں ہزاروں سال گزرنے کے بعد قیامت برپا ہوگی، اور ہر طرف سے یہ آواز آ رہی ہے کہ چلو اپنے رب کے دربار میں اپنے عملوں کا حساب دو۔ میں بھی قبر سے اٹھ رہا ہوں، اور میں پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوں، کانپ رہا ہوں کہ میں آج اپنے رب کو حساب نہیں دے سکتا۔ محشر کے میدان میں میرے اساتذہ بھی ہوں گے، میرے والدین، بہن بھائی، بیوی بچے بھی ہوں گے۔ کہیں سب کے سامنے آج میرے پول نہ کھل جائیں، آج کہیں سب کے سامنے مجھے میرے عملوں کو ننگا نہ کر دیا جائے، میری شرمندگی کی انتہا نہ رہے گی۔ اگر میں چھپنا بھی چاہوں تو کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری ہی ہونے والی ہے۔ اگر میرے رب نے مجھ سے حساب لے لیا تو آج میں یقیناً پکڑا جاؤں گا۔ میں اپنے رب کو حساب نہیں دے سکتا۔ میں اپنے رب کی رحمت سے یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، کہ اس کی رحمت آگے بڑھ کر ہمیں اپنے سائے میں لے لے گی۔ رحمت للعالمین پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امید ہے کہ حضور سفارش اور شفاعت فرما دیں گے۔ حضور کی سفارش سے، رب تعالیٰ کی رحمت سے آج میری بخشش ہوگی۔ اگر میں یہ سوچوں کہ میرے عملوں کی وجہ سے بخشش ہو جائے گی تو یہ نہیں ہو سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔
یا اللہ آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، حنان ہیں، منان ہیں۔ یا اللہ آپ غفار ہیں، ستار ہیں۔ یا اللہ تیرے بندے تیرے دربار میں ہم حاضر ہیں۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ پیارے اللہ ہماری اس مجلس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ اپنے پیارے نام کی محبت نصیب فرمائیے، اپنے پیارے نام کی حلاوت چاشنی نصیب فرمائیے، اپنا یا اللہ تعلق نصیب فرما لیجئے۔ یا اللہ اپنی معرفت اپنی پہچان نصیب فرمائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ ہمیں تیرے نیک بندوں سے محبت ہے، ہم نیک نہیں ہمیں بھی نیک بنا دیجیے۔ یا اللہ اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرما لیجیے، اپنے نیکوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ دیجیے۔ یا اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں، یا اللہ ہم جانتے ہیں ہم اس قابل نہیں ہیں۔ یا اللہ آپ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اپنے نیک بندوں میں ہمارا بھی شمار فرما لیجیے۔ یا اللہ ہمارا بھی شمار فرما لیجیے۔ یا اللہ جتنی ہماری زندگی ہے صحت عافیت والی زندگی نصیب فرمائیے۔ جب عمر پوری ہو جائے تو ایمان کامل کے ساتھ مسجد نبوی میں موت نصیب فرمائیے، حرم پاک کا جنازہ نصیب فرمائیے۔ پیارے اللہ حضور کے قدموں میں جنت البقیع میں دفن نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائیے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار باادب اور مقبول حاضری نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ سب کی سب مشکلات آسان فرمائیے، پریشانیاں دور فرمائیے۔ یا اللہ ہر قسم کی تکلیفوں سے، مصائب سے نجات نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ دین دنیا کی ترقیاں اور بھلائیاں اور عزت نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ ہر قسم کی پریشانی سے، ہر قسم کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں نیک بنائیے، ہمیں نیک بنا کر ہمیں اپنے والدین کے لیے، اپنے استادوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے۔ ہمارے شاگردوں کو، ہماری اولاد کو نیک بنا کر ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے۔ یا اللہ سب کے گھروں میں اطمینان کی دولت نصیب فرمائیے، سکون کی دولت نصیب فرمائیے۔ سب کے گھروں میں جنت جیسا ماحول نصیب فرما دیجیے۔ سب کے گھروں میں اطمینان اور سکون نصیب فرمائیے۔ بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنائیے، چھوٹوں کو بڑوں کا ادب و احترام کرنے والا بنا دیجیے۔ پیارے اللہ جو بیمار ہیں تمام روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا نصیب فرما دیجیے۔ ہمارے بزرگ بھائی عبداللطیف صاحب بھی بیمار ہیں، یا اللہ ان کو اور تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما دیجیے۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا چاہا سب کو یا اللہ صحت نصیب فرمائیے، روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے شیخ سید مختار الدین دامت برکاتہ العالیہ ان کی صحت میں یا اللہ ان کی زندگی میں برکت نصیب فرمائیے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر صحت اور عافیت کے ساتھ قائم رکھیے۔ یا اللہ تیرے جتنے نیک بندے ہیں، جتنے بزرگ ہیں، اکابرین ہیں، سب کی حفاظت فرمائیے، سب کو صحت عافیت والی لمبی برکتوں والی زندگی نصیب فرمائیے۔ یا اللہ وطن عزیز پاکستان کی، عالم اسلام کے مسلمانوں کی، فلسطین کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائیے۔ یا اللہ مسجد مدرسے کی سب ضرورتیں پوری فرما دیجیے۔ یا اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے حفاظت فرمائیے، ہر قسم کی پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ اپنے گھر کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسوله وخير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا رب۔